مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس میں بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ شرک کیسے ہوا ہے؟ پہلے تو دو نمبری انہوں نے کیا، ترجمہ ہی بدل دیا۔ ترجمہ پتہ کیا کیا؟ اور مسجد، اور یہ کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تدعو کا ترجمہ پکارنا تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ ہی، عبادت و لفظ بھی عربی کا ہے، وہ علادہ سے ہے، دعا لفظ علادہ سے ہے، انہوں نے پکڑ ترجمہ چینج کر دیا۔ اس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ لا تدعو کا ترجمہ نہ پکارو، جبکہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا بندگی نہ کرو۔ تو یہ پکارنا یعنی دعا، یہ ہر جگہ عبادت کے معنی میں نہیں ہوتا، اور ہر جگہ محض پکارنے کے معنی میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح آپ دوسروں کو مشورے دے رہے ہیں نا، یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا، اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا، اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے، آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی جو دنیا چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے نا، اسے تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ بھی تھوڑا سا پڑھیں۔ دعا جب اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ اب دعا هو العبادہ، دعا جب بتوں سے کی جاتی ہے اس وقت شرک ہوتا ہے، لیکن دعا جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو کی جائے تو اس وقت معنی عبادت نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی عبادت کا معنی ذہن میں رکھ کے دعا کرے گا تو وہ مشرک ہے، لیکن دعا کا معنی اس وقت محض پکارنا ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کی دعا کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو۔ مراد اس سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح کے رسول کو نہ پکارو، یعنی ان کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، نام لے کر مخاطب نہ کرو۔ تو پکارنا تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہے، پکارنا تو اللہ کے ولیوں کو بھی ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو دعا بمعنی عبادت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، دعا بمعنی پکار ہوتی ہے جب اللہ کے پیاروں کو کی جاتی ہے، کیونکہ کوئی مسلمان بھی اللہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر کسی کو نہیں پکارتا۔ ممکن ہے آپ یہ بولیں کہ بھائی پکارنا تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ اب یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہاں شرک کی کوئی علیحدہ اپنی تعریف کر دیں جو 1400 سال میں پہلے نہ ہوئی ہو۔ جو چیز فوت شدہ کے ساتھ شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے۔ بھائی فوت شدہ کو معبود سمجھنا بھی شرک ہے، زندہ کو معبود سمجھنا بھی شرک ہے۔ فوت شدہ کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، زندہ کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ معبود فوت شدہ کو سمجھنا بھی شرک ہے، معبود زندہ کو سمجھنا بھی شرک ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ زندوں کو پکارنا شرک بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارنا شرک ہو جائے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود پکارا، اہل بقیع کو پکارا، قبرستان والوں کو ہم پکارتے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 260 ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا۔ تو کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ مردہ پرندوں کو پکارنا پھر شرک ہوگا یا نہیں؟ کہ صرف مسجد کے اندر اگر غیر اللہ کو پکارا جائے تو شرک ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکل کے پکاریں تو شرک نہیں ہوتا؟ تو انجینئر صاحب آپ بھی تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ بھی غور و فکر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب آپ بولیں گے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے تو نہیں پکارنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث صحیح ہے، صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس میں دعا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اسی کے اندر یا محمد انی کا توجہ تو بھی کا الفاظ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، محض پکارنا شرک نہیں، جب معبود سمجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے گا تو ہی شرک ہوگا۔ اور لا تدعو کا معنی جہاں عبادت کیا گیا ہے وہ بھی حدیث پاک کے تحت ہے کہ الدعاء هو العبادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔